وائٹ ہاؤس ڈنر میں فائرنگ، قیادت محفوظ، حملہ آور گرفتار۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران مسلح حملہ آور نے فائرنگ کر دی، جس سے تقریب میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جیری وینس سمیت تمام اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔ سیکورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کر لیا، جبکہ ہوٹل کو مکمل طور پر سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق ایف بی آئی واقعے کی تفتیش کر رہی ہے اور حملے کے محرکات جلد سامنے لائے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حملے کا تعلق ایران محاذ آرائی کے ساتھ نہیں۔ وائٹ ہاؤس فائرنگ کیس، حملہ آور کی شناخت سامنے آ گئی۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کرنے والے ملزم کی شناخت کول تھامس ایان کے طور پر ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کا رہائشی اور ایک تعلیم یافتہ انجینئر اور گیم ڈیولپر بتایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ ایک اچھے استاد کی شہرت کا بھی حامل ہے اور اسے موقر ادارے کی جانب سے ٹیچر آف دی منتھ کا بھی ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس ڈنر فائرنگ میں بھگدڑ کے دوران ایک شخص کا حیران کن سکون قابل دید رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس نامہ نگاروں کی عشائی تقریب کے دوران فائرنگ کے بعد ہال میں شدید بھگدڑ مچ گئی اور مہمان جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تاہم اسی دوران ایک شخص خوفناک صورتحال کے باوجود پرسکون انداز میں بیٹھ کر ڈنر کرتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف تھا، نہ تردد۔ بس اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر شدید بحث جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، ایران مذاکراتی وفد کا دورہ منسوخ۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے والا وفد روک دیا۔ صدر امریکہ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ایرانی قیادت میں شدید اختلافات اور ابہام پایا جاتا ہے، اسی لیے دورہ منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام پتے ہمارے پاس ہیں، ایران کو بات کرنی ہے تو ہمیں فون کرے۔ امریکہ ایران مذاکرات بریک پر عالمی تشویش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا اسلام آباد دورہ منسوخ کر دیا، جس کے بعد مذاکرات کے دوسرے دور پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی رویے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایران چاہے تو فون پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح مذاکرات کے دوسرے دور کو لاک لگ جانے سے کافی ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وفد سے اہم ملاقات، سفارتی کردار جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے وفد سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنا سفارتی کردار جاری رکھے گا، جبکہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان طویل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال، سفارتی پیش رفت اور باہمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کی شرکت کو سراہتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کردار کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا تجارتی جہاز پر قبضہ، 11 پاکستانی یرغمال۔ صومالیہ کے قریب مسلح بحری قزاقوں نے ایک تجارتی جہاز پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا، جس میں عملے سمیت 25 افراد یرغمال بنائے گئے ہیں۔ یرغمالیوں میں 11 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت پاکستان سے فوری کارروائی اور شہریوں کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبہ بحال، یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام دوبارہ سے شروع۔ کراچی میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کے لاٹ 2 پر کام ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق منصوبے کا کام دوبارہ ایف ڈبلیو او کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ مکس ٹریفک لین سے متعلق امور بھی اسی ادارے کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ منصوبے کی بحالی سے کام میں مزید تیزی کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ فائنل میں شائقین کی واپسی، اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے کرکٹ فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے خصوصی درخواست کی گئی تھی کہ تماشائیوں کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے، جس پر مثبت فیصلہ سامنے آیا۔ محسن نقوی کے مطابق فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے فائنل میں شائقین کی موجودگی کے باقاعدہ منظوری دی، جس پر انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کرکٹ اور مداحوں دونوں کے لیے خوش آئند ہے۔ اب پاکستان سپر لیگ کا فائنل تالیوں کی گونج اور نعرہ ہائے تحسین کی غلغلوں کے درمیان شائقین کے جوش و خروش کے ساتھ کھیلا جائے گا۔
खल नायक रिटर्न्स की पहली झलक जारी, मगर 32 साल कबल संजय दत्त की जगह कौन कास्ट किया जा रहा था। बॉलीवुड की मशहूर जमाना फिल्म खल नायक रिटर्न्स की पहली झलक जारी कर दी गई है, जिसके बाद मद्दाहों में शदीद जोशो खरोश देखने में आ रहा है। फिल्म की असल कास्ट और रिलीज से मुतालिक बातचीत के दौरान ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि बिल्लू के किरदार के लिए सबसे पहले नाना पाटेकर को मुंतखब करने पर गौर किया गया था, जबकि अनिल कपूर का नाम भी जेर गौर रहा। ताहम बाद अज़ा ये किरदार संजय दत्त के हिस्से में आया, जिसने फिल्म को लाजवाब शोहरत दी। हिदायतकार सुभाष घई की ये क्लासिक फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की थी। अब सीक्वल की पहली झलक के बाद फिल्मी दुनिया में एक बार फिर खलनायक की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। याद रहे, अजीम लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार ने खलनायक देखने के बाद कहा था कि बिल्लू बलराम के किरदार को संजय दत्त के अलावा कोई और अदाकार निभा ही नहीं सकता था।